عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ ہجرت مکہ سے ایک روز قبل سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ کہا کہ اے عثمان بن طلحہ، لات، منات، عزا، حبل جیسے ناپاکوں کو پوجنا چھوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور آؤ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اے محمد، آپ عجیب بات کرتے ہیں کہ میں اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر آپ کا غلام ہو جاؤں، آپ کا غلام بن جاؤں۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ آپ نے تو اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، آپ نے تو نیا دین بنا لیا ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر آپ کا غلام بن جاؤں، آپ عجیب بات کرتے ہیں۔ اس قدر عثمان بن طلحہ نے بد کلامی کا مظاہرہ کیا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، لیکن میرے آقا نے اف تک نہیں کی۔ اور کچھ روز میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ کا صحابہ کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد عثمان بن طلحہ سے کہا کہ اے عثمان بن طلحہ، چابی دے، میں کعبۃ اللہ کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ اے محمد، مکے والے ساروں کو چابی دے سکتا ہوں مگر آپ کو چابی نہیں دوں گا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان بن طلحہ، ایک دن آنے والا ہے، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے عطا فرما دوں گا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اے محمد، اس روز قریش والے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے عثمان بن طلحہ، اس روز اللہ کریم قریش والوں کو شانوں اور عظمتیں عطا کرے گا اور رفعتیں عطا کرے گا۔ عثمان بن طلحہ کی یہ بات پر میرے آقا نے صرف اتنا ہی ارشاد فرمایا کہ اے عثمان بن طلحہ، ایک دن آئے گا، چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے عطا فرما دوں گا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میرے کانوں میں یہ آواز گونجا کرتی تھی راتوں کو، میں ڈرتا تھا کہ وہ دن آنے والا تھا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت نے ہمیں وقت گزارا تھا، ہم نے کبھی حضور کی زبان سے کوئی جھوٹ نہیں سنا تھا، اس لیے کہ میرے آقا کریم نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں تھا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ ایک دن آنے والا ہے، یہ چابی نبی رحمت کے ہاتھ میں ہوگی۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں شب و روز رات کو سوچا کرتا تھا اور ڈرا کرتا تھا، کیونکہ تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کر رہی، دن کو جو شب کہہ دیا تو رات ہو کر رہی۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ وہ دن آیا، تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ میں اس طرح قدم رکھا کہ میرے آقا کریم فاتح انداز میں کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد مجھ سے چابی مانگی تو میں نے چابی بارگاہ رسالت میں پیش کی۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچ رہا تھا، ذہن میں سوچ رہا تھا کہ اے عثمان بن طلحہ، آج تجھے سر بازار رسوا کیا جائے گا، ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب میرے آقا کریم کعبۃ اللہ کا طواف کیا، اندر داخل ہوئے، جب باہر آئے تو مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان بن طلحہ، وہ دن یاد ہے جب میں نے کہا تھا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے عطا فرما دوں گا۔ عثمان بن طلحہ خاموش رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ کو چابی عطا فرما دی۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ یہ چابی میری طرف نہیں آ رہی تھی بلکہ یہ میری طرف ایمان آ رہا تھا، اسلام آ رہا تھا۔ میں نے اسی وقت آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی، آقا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا اور میرے آقا نے ساتھ ارشاد فرما دیا کہ اے عثمان بن طلحہ، یہ چابی میں تجھے عطا فرما رہا ہوں اور تجھ سے جو لے گا، تجھ سے جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور گزرا، فاروق اعظم کا دور گزرا، حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم
اور حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی کا دور گزرا ہے، سیدنا عثمان بن طلحہ کے پاس چابی ہے، اور آج تک حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ کی نسل کے پاس چابی ہے، کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا تھا، عثمان بن طلحہ جو تجھ سے چابی لے گا وہ ظالم ہوگا، اور آج تک حضرت عثمان بن طلحہ کی نسل میں چابی موجود ہے۔ اگر کوئی بھی مکے میں جانے کا ارادہ کرے، داخل ہونا چاہے، تو عثمان بن طلحہ کے چشم و چراغ، عثمان بن طلحہ کی نسل سے چشم و چراغ کو بلایا جاتا ہے۔